دریا برد ہونے والے موت کی اس کشتی پر کیوں سوار ہوئے؟ لگی نوکریاں چھوڑ کر، پیاروں کو چھوڑ کر سمندری بلاؤں کی خوراک کیوں بنے؟ ان گھروں میں وہ کیا ہے جو ان کو لاکھوں روپے دے کر موت خریدنے پر مجبور کرتا ہے؟ یونان کشتی سانے میں ڈوب جانے والوں کے گھروں میں جانا بڑا ضروری ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر جا کے آپ نے ان کا غم بانٹنا ہے، وہ تو وجہ اپنی جگہ پر موجود ہے ہی، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ یہ معاملہ جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک ہے، صرف معاشی مائیگریشن یا سوشل مائیگریشن کا معاملہ نہیں ہے، گھروں کے اندر کے ڈائنامکس آپ کو بتائیں گے کہ کس وجہ کی بنیاد پر یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، کیوں نوکری ہوتے ہوئے باہر جانے کی خواہش کے تابع اتنا بڑا رسک لیا جاتا ہے۔ جب تک آپ گھروں کے اندر کی بحث کو نہیں جان پائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر گہرے پانیوں میں کیوں چلے جاتے ہیں، اتنے خطرات کیوں مول لیتے ہیں۔ ہم امین آباد گجرات میں آئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہاں پر پولیس کی نوکری کرنے والا اچھا بھلا 26 سال کا ایک شخص کیوں اپنی نوکری سے چھٹی لے کر گیا، اور اب اس کے خاندان کو خدشہ ہے کہ وہ بھی ڈوب کر مر جانے والوں میں سے ایک ہے۔ آپ چھوٹے بھائی ہیں ان کے؟ جی۔ اچھا، تو پہلے تو یہ بتایا نا کہ علی رضا جو ہے وہ یہاں پہ پولیس میں تھے، پکی نوکری تھی نا ان کی؟ جی۔ اچھا، تو یہ کب سے انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ میں نے جانا؟ دوستوں کے ساتھ ہی انہوں نے کافی عرصے سے پلان بناتے رہے ہیں سب دوست مل کے، اس کے بعد جب ان کا پلان بن گیا ہے تو پھر کوئی ایجنٹ ڈھونڈ کے اس کے ذریعے۔ پلان کیا تھا مطلب؟ ان کا پلان تھا کہیں یورپ ملک میں جانے کا، وجہ؟ پہلے نیوزی لینڈ کا سوچتے رہے ہیں، بس یہ دوستوں کے ساتھ ہی پلان بنا کے۔ تو گھر میں جب وہ بات کرتے ہوں گے تو گھر والے پوچھتے ہوں گے نا، آپ کے والدین حیات ہیں نا ماشاء اللہ؟ نہیں، گھر میں کوئی انہوں نے بات نہیں کی۔ کوئی بات نہیں کی؟ گھر میں یہی اگر بولتے بھی تھے تو کہتے تھے بھائی یہ نیوزی لینڈ جانا ہے۔ ابھی انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ وہ لیبیا جا رہے ہیں؟ جب وہ لیبیا پہنچے ہیں تب ہمیں پیچھے سے پتہ چلا ہے کہ یہ اس طریقے سے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی گھر میں رہتے تھے؟ جی، گھر میں ساتھ ہی رہتے تھے؟ جی ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو پھر ظاہر پیکنگ شیکنگ کی ہوگی انہوں نے؟ پیکنگ انہوں نے بس مطلب کہ اپنے 2-3 کپڑے اور ایک چھوٹا سا بیگ لیا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا لیا، پاسپورٹ وغیرہ لیا اور بولا کہ بھائی یہ نیوزی لینڈ جا رہے ہیں۔ جب لیبیا پہنچے ہیں تب پتہ چلا ہے ہمیں کس طریقے سے جا رہے ہیں۔ اور جب ویزا وغیرہ کا پروسیس ہو رہا تھا، ویزا لگ گیا، پھر خوش تھے اس وقت؟ وہ خوش تھے اس وقت، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہاں سے دبئی گئے؟ ہاں جی، دبئی گئے ہیں، اور وہاں سے پھر لیبیا؟ وہاں سے مصر گئے ہیں شاید، ایجپٹ گئے، وہاں سے لیبیا؟ لیبیا۔ ٹھیک ہے، تو ایجپٹ کا بھی ویزا ہوگا ان کے پاس، دبئی کا بھی ظاہر ویزا ہوگا؟ ہاں جی، لیبیا کا بھی۔ ٹھیک ہے، اور ایمریٹس پہ گئے تھے؟ کس پہ گئے تھے؟ کس ایئر لائن پہ گئے؟ یہ آپ کو نہیں پتا؟ ٹھیک ہے، کراچی سے بیٹھے تھے اتنا پتہ۔ یہاں سے کراچی گئے؟ جی، بائی ٹرین۔ بائی ٹرین گئے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ ان کے ساتھ ان کے دوست تھے 4-5، اور جو ایک دوست تھا ان کا عثمان صدیق، جس کی فوٹو آئی ہے فیس بک پر، وہ بھی پنجاب پولیس میں تھا۔ وہی پنجاب پولیس؟ جی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جب وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے پہلا رابطہ آپ کے ساتھ تو کیا رابطہ تھا؟ لیبیا پہنچ کے کافی عرصہ ہماری بات ہوتی رہی ہے ان سے، مطلب کہ لیبیا جب وہ پہنچے ہیں تو پراپرلی بات روز ہم سے ہوتی تھی ان کی۔ نہیں تو آپ لوگوں نے پوچھا نہیں کہ تو نیوزی لینڈ سے دس کے ایسے بیٹھے تو لیبیا ہے؟ ماں جی نے کافی انہیں بولا، لیکن انہوں نے بولا کہ ادھر لیبیا سے اب پیچھے واپس نہیں آ سکتے، اب پہنچ کے ہی رابطہ کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، دعا کریں ہمارے لیے، انہوں نے ہمیں یہ بات کی۔ ٹھیک ہے، تو لیبیا بات ہوتی رہتی تھی ہماری، لیکن 7 جون تک لیبیا جب بات ہوئی ہے اس کے بعد نہ انہوں نے بتایا کہ ہم شپ میں بیٹھنے لگے ہیں، کوئی بات نہیں کی۔ اور بعد میں جب عثمان صدیق کی فوٹو آئی ہے فیس بک پر تب پتہ چلا ہے کہ بھائی بھی اسی شپ میں تھے۔ اچھا جی، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اسی شپ میں تھے؟ ہو سکتا ہے اس شپ میں نہ ہو؟ کیونکہ عثمان صدیق کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے بائی ڈیٹیل۔ ٹھیک ہے، اس نے آپ کو کیا بتایا؟ اس نے بتایا کہ ہم ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن رات کے ٹائم جب یہ حادثہ پیش آیا تو کسی کو کسی کا پتہ نہیں چلا کون کدھر چلا گیا، شپ الٹنے میں بس 5 سے 10 منٹ لگے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے وہ الٹا ہے کسی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ کون کدھر گیا اور کون کدھر، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی۔ تو جب گھر میں یہ خبر پہنچی ان معلومات کے ساتھ تو ظاہر ہے بہت بڑا سانحہ ہے، جی امید آپ کو پھر بھی ظاہر سی تھی بات کہ ہے، ابھی تک دل مضبوط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے خیر کی خبر آئے گی، رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ خود کیا کرتے ہیں؟ میں بھی اسٹڈی کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ باہر جائیں ملک سے؟ نہیں، مجھے کبھی کوئی جرم نہیں ہے باہر سوچنا، نہیں، مجھے اچھی بات ہے، کبھی لوگ نہیں جاتے ہیں خیال باہر۔ آیا۔ دیکھیں جس کا ادھر بزنس کرنے کا ارادہ ہو اسے باہر کیا آپ نے ادھر بزنس کرنا ہے؟ جی انشاءاللہ۔
آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو آپ کچھ نہیں بتایا، لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ لگی بدی نوکری بھی ہے، حالات بہتر بنانے کے لیے جستجو ہوتی ہے، لیکن کیا موٹیویٹنگ فیکٹر؟ صرف دوستوں نے کہہ دیا تو چلے گئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ پتہ کیا منگنی بات بھی ہوئی تھی مجھے پتا چلا. جی منگنی بھی ہوئی ہے. پتہ کیا بات ہے، جن کے لیے انہوں نے قدم اٹھانا تھا ہمارے لیے ہی اٹھانا تھا نا انہوں نے قدم. جب حامی بول رہے تھے، ماں جی بول رہے تھے کہ نہیں قدم اٹھانا، جتنے میں اللہ پاک رکھ رہے ہیں ہم خوش ہیں اتنے میں، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اتنے میں جانے کی؟ جب حامیوں نے منع کر رہے ہیں جن کے لیے انہوں نے قدم اٹھانا ہے، اور محلے کے لیے تو نہیں تھا نا اٹھانا، انہوں نے ہمارے لیے ہی اٹھانا تھا. جب ہم انہیں منع کر رہے ہیں تو پھر ضرورت تو نہیں تھی جانے کی. ادھر جتنے بھی رکھ رہا تھا اللہ پاک خوش تھے. ہم ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے خاندان میں اور لوگ بھی ہیں جو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، قرب و جوار میں، رشتہ داروں میں؟ ہاں جی کچھ ہیں. جی. کن کن جگہوں پہ؟ جرمنی ہے، اٹلی میں بھی ہیں، اور انگلینڈ میں بھی. ان کے جو معاشی حالات ہیں نسبتاً آپ سے بہتر ہیں؟ جی بس ٹھیک ہی، مطلب برابر بہتر ہے. انہی محلے میں وہ رہتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں؟ وہ اور بھی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن اس محلے میں بھی رہتے ہیں. ٹھیک، صحیح ہے. ان کو دیکھ کے تو ان کی خواہش نہیں آئی ہوگی کہ یار یہ بھی بات نہیں، جو سیدھی سی بات ہے، بس نا ان دوستوں سب نے نا ایک پلان بنایا ہوا تھا، اور دوستوں نے پلان بنا کے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے اور ساتھ چل دیے. پولیس میں کتنے عرصے سے نوکری کریں؟ 2015 سے جوائننگ ہے. تو جب جوائننگ کی تو خوش تھے اس وقت؟ ہاں جی کافی خوش تھے. گھر میں آ کے کیا بتایا تھا؟ کافی خوش تھے. پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی اس کو، پولیس میں جاب ہونے کی وجہ سے. پریشانی کا ذکر تو نہیں کہتے؟ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، حالات اس طرح کی باتوں سے نہیں ہوتی؟ گھر میں انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی. گھر میں ہمارا اچھا خاصا گزارا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. کوئی آپ کی زمینیں وغیرہ بھی ہیں کہیں سے؟ ذمہ دار نہیں، صرف آپ اپنا کماتے اور کھاتے، کماتے اور؟ جی بالکل. گھر آپ کا اپنا ہے؟ ہاں جی اپنا. اچھا. سو اس اب سامنے ہی رہتے ہیں نا؟ جی. تو یہ ارد گرد آپ کا پورا نیٹ ورک ہے گھروں کا، یا ایک گھر آپ ہی کا ہے یا اور رشتہ داروں کا بھی گھر ہے؟ نہیں، رشتہ دار ہیں، برادری ہے ہماری ایک. پوری برادری؟ پوری برادری کا محلہ ہے آپ؟ جی. ٹھیک ہے. یہ آپ کی موروثی جائیداد ہے؟ مطلب آپ کو وراثت میں ملی ہے؟ آپ نہیں، ہم نے خریدی ہے. خریدی ہے؟ جی. کتنے کی خریدی؟ یہ ہم نے 2010 میں یا شاید 11 میں خریدی تھی. اس ٹائم بھائی عراق گئے تھے. یہی بھائی آپ کے؟ جی عراق گئے تھے. ٹھیک ہے. عراق میں یہ 2 سے 2.5 سال شاید رکھے ہیں. 2 سے 2.5 سال وہاں پہ لگا کے؟ وہاں پہ کیا کام کرتے تھے؟ ہوٹل میں جاب کرتے تھے. ٹھیک. کچھ آپ کو علم ہے کہ کتنے پیسے لگا کے وہ یہاں سے گئے؟ 24 لاکھ روپے. 24 لاکھ میں؟ جی. وہ انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہی دوستوں سے اکٹھا وغیرہ کر کے ساتھ میں ملا کے. گھر میں بتا رہا ہوں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. اب اگر ایسے لوگ جو آپ کے بھائی کی طرح یہ پلان کر رہے ہوں، آپ نے اپنے بھائی کی مثال کو سامنے رکھتے ہیں ان کو کچھ بتانا ہو تو کیا بتائیں گے ان کو؟ جو اور لوگ بھی ہیں نا، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ حالات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اب ان کو کیا بتائیں گے؟ اندازہ ہمارے بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس شپ کے حادثے کے بعد 2-3 شپ بھی ایسے ہیں جو نکل چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے صرف بتانا ہی ہے، عوام نے ماننا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جان کا رسک لے کے اگر روزی کمانی ہو تو بندے کو اس سے بھوکا رہنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. ادھر جتنے میں اللہ پاک خوش رکھتے اتنے میں رہیں خوش. جان ضروری ہے، جان ہے تو جہان ہے، صرف اتنی سی بات ہے. لیکن عوام نہیں سنتی. اس شپ کے حادثے کے بعد بھی پتہ چلا ہے کہ 2 سے 3 شپ پھر سے نکل چکے ہوئے ہیں. آپ کے خیال میں عوام کیوں نہیں سنتی؟ عوام اسی لیے نہیں سنتی، جب پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہونے، جب ادھر روزگار نہیں ہونا تو عوام نے ظاہر سی بات ہے اپنی جان کا رسک. روزگار تھا نا؟ نہیں، انہیں نہیں سمجھ آئی ہوگی اس روزگار میں. مطلب علی رضا کا بھائی اس کے فیصلے پر نہ ختم ہونے والے غم کا شکار ہے. وہ خود کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا، مگر پھر ان خاندانوں میں رشتہ دار بھی ہیں اور وہ کچھ اور ہی بات کرتے ہیں. ایک دال روٹی سے زیادہ کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر اس نے لگایا یہ کام کیا، اس نے اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے کیا. کوئی بندہ 40-45 ہزار روپیہ جو سیلری لیتا ہے گورنمنٹ ملازم، اس کے گھر کا بل جو 35,000 ہے، 5,000 میں کیسے وہ 10 بندوں کو لے کے سروائیو کر سکتا ہے؟ اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اس نے کیا ہے اور بندے اور بھی کریں گے جو اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے. جب آپ کے بچے بھوکے ہوں گے تو آپ کو کوئی کام برا نہیں لگے، کوئی حلال نہیں لگے گا، کوئی حرام نہیں لگے گا. جب تک یہ اس ملک میں ہم سے بہتر لوگ بھی ہیں،
یہ ملیشیا ہم سے بعد میں آزاد ہوا، دوسرے دیکھنے بنگلہ دیش، وہ سب سروائیو کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ صرف ہم پہ جو جارہ داری، جو حکومت جو زیادتی کر رہی ہے محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ جس کے پاس کھانے کو ہے نظر، وہ تو کہتا ہے یار بڑا کمال کا پاکستان، وہ 30 کروڑ لگا کے وہ ٹائٹینک دیکھنے گیا، وہ مر گیا، اسے کچھ نہیں۔ ہمارے یہ 700-300 بندے ملے، کسی نے پوچھا اس کا؟ کسی نے پوچھا۔ حکومت جائے گی ان سے پیسے لے گی، انہیں دے گی نہیں۔ ہم تو امید پہ زندہ ہیں، اور اللہ پنجتن پاک کے کرم سے ہمارا دل زندہ ہے، ہمارا لڑکے کو کچھ نہیں ہوا، اور انشاءاللہ وہ ہم سے رابطہ کرے گا، چاہے 1 ماہ میں کرے چاہے 1 سال میں کرے۔ یہ صاحب غربت کی بات کرتے کرتے خاندانی اور ہمسایوں سے آسائش کے مقابلے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنے لگے۔ بڑے گھر، اے سی اور دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی نہ ختم ہونے والی بھیڑ چال ہے۔ اسی علاقے سے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یہ چار ضلعوں سے کیوں جاتے ہیں؟ سر مفلسی دوسری سائڈ پہ دیکھیں نا، سندھ کے اندر، بلوچستان، کے پی، مغربی پنجاب، مطلب بہت مفلسی ہے۔ میں تو ہر طرف گھومتا ہوں، یہاں سے کیوں جاتے ہیں؟ اس جگہ سے کیوں جاتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ جو سائڈ پہ ہے نا لوگوں، وہ ان کے بھائی چلے گئے، 2-3-4 بندے چلے گئے باہر، انہوں نے ادھر سے یورو ڈالر بھیجے، انہوں نے اسی علاقے میں بڑے بڑے گھر بنا لیے۔ ان کو دیکھ کے ہر بندے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، یار یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب یہ کام ہوتا ہے نا تو جذبات جاگتے ہیں، یار ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی اچھے کپڑے پہنیں، ہم بھی اچھے گاڑیوں میں پھریں، ہم بھی اچھا کھانا کھائیں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی دے سکتا ہے؟ وہ گورنمنٹ ملازم تھا، مجھ سے زیادہ ہائٹ تھی اس کی، میرا کزن بھی ہے، میرا بھانجا بھی ہے، میرے سے زیادہ ہائٹ سے۔ اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ یہ اس کا سامنے گھر ہے، 2015 کا وہ اس جاب میں گزرا، یہ دیکھ لیں ابھی تک پلسٹر نہیں کروایا۔ وہ گھر کا چلائیں یا یہ کام کریں، ایکسٹرا پیسے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کو کچھ لے کے دیں گے نا، اس کے علاوہ تو انہیں کچھ کر سکتے۔ اگر اس نے وہ 24 لاکھ دیا ہے نا، اسے شاید نہیں پتہ، دوستوں کو، مجھے، یہ میرا کزن ہے، ان کو پتہ ہے، وقاص بھائی سے پیسے لے لیے، آپ سے پیسے لے لیے، سکندر بھائی کا کر لیا، ناصر بھائی کا کر لیا کہ یار تھوڑے تھوڑے پیسے دو، کچھ دوستوں کو کہہ لیا، کچھ کمیٹیاں ڈالیں۔ لیکن وہ کیا، وہ سفر کرنا چاہتا تھا کہ میرے گھر والے جو ہے نا ایزی ہو جائیں، یار ان کا لائف سٹائل چینج ہو جائے، یہ اچھے ہوں۔ تو اس پاکستان میں رہ کے اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ باہر جائے گا کوئی رسک لے گا تو ہوتا ہے۔ اگر میرا چانس لگے گا تو میں بھی جاؤں گا، اگر یہ بھائی کا لگے گا یہ بھی جائے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میرا سپیئر کا کام ہے، اور بس یہ میرے پاس ابھی یہ بل ہے، گھر کا بل 96,000، یہ میرے گھر کا بل ہے، اور ایک اے سی چلتا ہے ہمارے گھر۔ تو اب بتائیں، یہ عید بھی ہے اور 23 کو اس نے بل دیا ہے، 27 کو آپ نے پے کرنا، نہیں تو میٹر اڑتا۔ اب کیا کریں، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ حرکت نہ کریں تو کیا کریں؟ 1 مہینے کا 96,000 بل، جی، ایک اے سی کے ساتھ دکھائیں گے؟ ابھی 2 میٹر لگا ہے۔ اگر یہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ جان کا رسک دینا پڑتا ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ تو کہے گا یار کچھ کر دوں۔ تو خدا را اپیل ہے کہ عوام پہ تو ترس